تعبد اسلام بلا جواز ہے. نہیں تو بی بی فاطمہ پہ ظلم کیا نا، ہاں بی بی فاطمہ پہ ظلم کیا عمر نے. فاطمہ پر ہاں، کون سی ظلم؟ یہ ان کے گھر جلایا، دھمکی دی، اسقاط جنین کیا. ہمارا ایک کتاب ہے فتق وما ادراک ما الفتق، پڑھے ٹھیک ہے، پھر آ جائے اس مجھے میں بات سب کرو. پہ ہے بحث. ہاں 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 صحیح یہ کھلا جھوٹ ہے. صحیح ہاں یہ کھلا جھوٹ ہے. صحیح. اچھا یہ جو حضرت علی جو ایک جملہ لکھو حضرت علی ظلم کے بارے میں خلفاء کی شکایت، ایک جملہ. نہیں نہج اگر البلاغہ وغیرہ میں نہیں، ہاں شیعہ کتابوں میں بھی نہیں ہے. شیعہ کتابوں میں ہونا کوئی دلیل نہیں. شیعہ کتابوں میں سلیم بن نقیس مجہول جی آدمی جی ہے، اس میں غلط آدمی ہے یہ. صحیح ہے. ہاں صحیح. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولوی شریف الدین نے جو فدق کے خلاف بیان دیا ہے، جاگیر فدق ایک ایسا مسئلہ ہے اسلام میں جس کا انکار اندھا تو کر سکتا ہے، بینا نہیں کر سکتا. جیسے سورج کا انکار نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح سے جاگیر فدق کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اس سلسلے میں قرآن مجید کے اندر آیتیں موجود ہیں. سورہ مبارکہ حشر کی 6 آیت 7ویں آیت دیکھ لی تو آپ کے سامنے بات واضح ہو کر آ جائے گی. پھر مسلمانوں کی تقریباً 250 سے 300 کتب ایسی ہیں جس میں فدق کا ذکر ہے. اور پھر اس کے علاوہ جناب مخدوم کونین فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا خطبہ ہے جو خطبہ فدق کے نام سے مشہور ہے. اس خطبے میں بی بی نے اپنے حق کو خلیفہ وقت سے مانگا تھا اور یہ جملہ کہا تھا بی بی نے کہ یا ابن ابی قحافہ انت ترث اباک وانا لا ارث ابی، تم اپنے باپ کا ورثہ پاؤ گے قحافہ کے بیٹے اور میں اپنے باپ کا ورثہ نہیں پاؤں گی. کیا تم حکم الجاہلیہ اتبغون حکم الجاہلیہ، کیا تم زمانے جاہلیت کا حکم لگانا چاہتے ہو؟ زمانے جاہلیت میں بیٹی کو حق نہیں دیا جاتا تھا. اس سلسلے میں سینکڑوں کتب بازار میں موجود ہیں، اس کو پڑھا جا سکتا ہے. شہزادی کا یہ خطبہ دربار فدق والا، اسے 350 راویان نے نقل کیا ہے اور شیعہ سنی اکثریت نے اس کو لکھا ہے اور اس پر بحث کی ہے. کیونکہ بعض لوگ مال دنیا کی خاطر اپنا ایمان بیچ ڈالتے ہیں. انہی میں سے ایک مولوی شرف الدین بھی ہے جسے ہم اب شر الدین کہتے ہیں، جو نجف اشرف سے پڑھ کے آیا تھا. لیکن ایک بات تو طے ہے کہ نطفہ حرام اور مال حرام یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو کسی موقع پر بھی گمراہ کرتی ہیں اور حق سے دور کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ ہدایت سے خارج کر دیتی ہیں. لہذا میں اس سلسلے میں قرآن مجید کی جو آیت ہے وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. یہ سورہ مبارکہ حشر قرآن مجید کا 59واں سورہ ہے، اس کی 6 آیت ہے. پروردگار عالم فرماتے کہ وہ جو مال خدا نے اپنے رسول کو ان سے دلوایا بغیر لڑے ہوئے دلوایا، جس میں نہ تم نے گھوڑے دوڑائے اور نہ ہی تم نے اس کے اندر جو ہے وہ اونٹوں سے جنگ کی. وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کو جس پر چاہے مسلط کر دے. عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، اور وہ ملکیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کو دیتا ہے، خدا نے اپنے رسول کو دیہات والوں سے بے لڑے ہوئے جو دلوایا، اہل القریٰ بستی والوں سے، فَلِلَّهِ وہ اللہ کے لیے ہے، وَلِلرَّسُولِ اور رسول کے لیے ہے، وَلِذِي الْقُرْبَىٰ اور قرابت داروں کے لیے ہے رسول کے، وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ اور یتیموں کے لیے ہے، مساکین کے لیے ہے، وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ، تاکہ یہ ملکیت دولت انہی میں نہ رہے جو تم میں سے مالدار ہوں. ہاں جو تم کو رسول دے دیں
وہ لے لیا کرو. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ میرا رسول تمہیں دے دے لے لینا، جس چیز سے روک دے باز آ جانا. واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب، اللہ سے ڈرو اور اللہ بہت زیادہ سخت عذاب کرنے والا ہے. عزیزان گرامی، اس آیت کی نازل ہونے کے بعد یہ جاگیر فدق جو یہودیوں نے پیغمبر اکرم کو بغیر کسی لڑائی کے، بغیر کسی جنگ کے دے دیا تھا، آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو دے دیا تھا. بعد وفات پیغمبر، بعد شہادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جاگیر فدق شہزادی کونین سے چھین لیا گیا. شہزادی اپنا یہ حق مانگنے کے لیے دربار میں گئی اور آپ نے اپنا حق مانگا تو حاکم وقت نے بیٹھ کر یہ کہا تھا کہ تمہارے بابا کی حدیث ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکنا صدقہ، ہم انبیاء کا گروہ جو کچھ بھی چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، ہم نہ ورثہ پاتے ہیں نہ ورثہ چھوڑتے ہیں. شہزادی کونین صلوات اللہ علیہ نے اس کے مقابلے میں 7 آیتوں کی تلاوت فرمائی کہ یہ کون سا حکم ہے جو سارے مسلمانوں کے لیے قرآن میں بیان کیا گیا اور ہمارے لیے نہیں. یہ حدیث جو سنائی گئی، اس کے لیے شہزادی نے اپنے خطبے میں کہا کہ یہ کیسی حدیث ہے جو تمہیں معلوم ہے، نہ مجھے معلوم ہے، نہ علی کو معلوم ہے. اور حضرت داؤد والی آیت بھی شہزادی کونین نے پڑھی، وَوَرِثَ سلیمان و داؤدہ، سلیمان نے ورثہ پایا داؤد کا. اور اس کے علاوہ بہت سارے آیات کی تلاوت فرمائی. تو اس پر بحث ہی نہیں کی جا سکتی. اور پھر یہ فدق بعد رسول شہزادی کو نہیں دیا گیا، لیکن جب عبد الملک بن مروان جو بنی امیہ کے خلیفہ تھے، مروان کے بعد بنے تھے، انہوں نے یہ جاگیر فدق اولاد علی علیہ السلام کو واپس کی اور اس کے بعد میں پھر چھین لی گئی سادات سے یہ جاگیر. اس کے بعد پھر دوبارہ مامون رشید عباسی نے دی. کئی بار یہ دی گئی اور کئی بار یہ لی گئی. اس پر بہت زیادہ میں بحث اس لیے نہیں کرنا چاہتا کہ اس کے اوپر کتب موجود ہیں اور شیعہ اور سنی سارے علماء نے اس کو لکھا ہے سوائے ناسبیوں کے. لہذا شر الدین چونکہ مذہب چھوڑ چکا ہے، مکتب چھوڑ چکا ہے، پیسے لے کر دین بیچ چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر لعنت کرے اور اس کی مغفرت نہ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.